یہ پچھلے سے پچھلی گرمیوں کی بات ہے۔ میں مزے سے درخت کے اوپر بیٹھا سیب کھا رہا تھا، آئی فون کے اوپر مزے مزے کے گانے سن رہا تھا۔ میوزک اور ہوا کے جھونکے کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی۔ دوسرے ہی لمحے میں دھڑام سے زمین پر آ کے گرا۔ لیکن دوستو، میں ہمیشہ کے لیے جاگ چکا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ انسان کو جینے کے لیے کیا چاہیے۔ میرے پاس اگر باغ ہو اور انٹرنیٹ ہو تو مجھے جینے کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ باغ سے میں خوراک کھاؤں گا اور انٹرنیٹ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ مزے مزے کی باتیں کروں گا، تعلیم آن لائن حاصل کروں گا، بیماریوں کا علاج آن لائن انٹرنیٹ پر حاصل کروں گا۔ اس کے علاوہ میں کام آن لائن کر لیتا ہوں انٹرنیٹ پر، میں شاپنگ آن لائن کر لیتا ہوں انٹرنیٹ پر، میں نے دنیا کی سیر کرنی ہوتی ہے تو میں انٹرنیٹ آن کرتا ہوں اور پوری دنیا کیا پوری کائنات کی میں سیر کر لیتا ہوں۔ تو دوستو، میں یہ بات جان چکا ہوں کہ انسان کو جینے کے لیے صرف دو چیزیں چاہیے، ایک باغ اور ایک انٹرنیٹ۔ پھر میں اٹھا اور میں نے اٹھ کے دیکھا کہ میرا موبائل تو چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ میرا موبائل چل رہا ہے تو میں نے سب سے پہلے گوگل سے یہ سوال کیا، گوگل مجھے بتاؤ اگر پوری دنیا کی قابل کاشت زمین کو تمام انسانوں میں برابر کا تقسیم کریں تو ہر انسان کے پاس کتنی زمین آتی ہے؟ گوگل نے جواب دیا، ہر انسان کے پاس 2 ایکڑ سے زیادہ قابل کاشت زمین آتی ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، گوگل مجھے یہ بتاؤ کہ ایک انسان کو خود پائیدار زندگی گزارنے کے لیے کتنی زمین چاہیے؟ تو گوگل نے مجھے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ گوگل نے مجھے بتایا کہ انسان کو خود پائیدار زندگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کسی کے لیے کام نہ کرو، آپ اپنی خوراک خود اگاؤ، آپ اپنا روزگار خود اگاؤ، آپ کسی کے محتاج نہ رہو۔ تو گوگل نے جواب دیا کہ خود پائیدار زندگی، سیلف سسٹینیبل لائف گزارنے کے لیے ہر انسان کو 1 ایکڑ زمین چاہیے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ 2 ایکڑ سے زیادہ زمین تو ہر ایک انسان کے حصے میں ابھی بھی آتی ہے، اور 1 ایکڑ زمین پر ہر انسان کا بہترین گزارا ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا میں بے روزگاری کیوں ہے؟ دنیا میں ماحولیاتی آلودگی کیوں ہے؟ ہم موسمی تبدیلی کی وجہ سے پریشان کیوں ہیں؟ دنیا میں کورونا کیوں ہے؟ جب ہم سب اپنے اپنے باغ میں رہ سکتے ہیں، جب ہم اپنے باغ سے آن لائن رہ سکتے ہیں، تو پھر دنیا میں کورونا، یہ جو چھوت کی بیماری ہوتی ہے جو انسان کو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے، یہ بیماری کبھی ہوگی جب دنیا میں ہر انسان اپنے اپنے باغ سے آن لائن ہوگا۔ تو دوستو، پھر میں نے سوچا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا ہر انسان کو یہ معلومات کہ جینے کے لیے انسان کو باغ اور انٹرنیٹ چاہیے، جینے کے لیے انسان کو 1 ایکڑ زمین چاہیے جس کے اوپر ہر انسان درخت لگائے تو ماحولیاتی آلودگی ختم، بے روزگاری ختم، بھوک ختم، بیماری ختم۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے باغ میں ہر وقت آن لائن رہوں گا اور اپنے باغ میں محفوظ رہوں گا تو مجھے کبھی بیماری ہوگی، میں کبھی بے روزگار ہوں گا، مجھے کھانے کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہے جب مجھے سب کچھ اپنے باغ سے مل رہا ہے۔ میں ابھی آپ کو اپنے باغ کی سیر بھی کراؤں گا دوستو۔ تو دوستو، جینے کا آسان حل یہی ہے کہ باغ اور انٹرنیٹ، اور اس بات کو ہر انسان تک پھیلا دو۔ جب ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو جینے کے لیے باغ چاہیے اور انٹرنیٹ چاہیے تو وہ اپنی جد و جہد تیز کر دے گا۔ انسان کو جس چیز کا پتہ چلتا ہے انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رات کو آپ کو کھانا نہیں ملے گا تو آپ سارا دن کام کرتے ہو نا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے کام نہیں کروا سکتی جب تک آپ کو کام کی، پیسے کی ضرورت نہ ہو۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ رات کو کھانا تبھی ملے گا جب میں دن کو کام کروں گا، تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ تو دوستو، ہم نے لوگوں کے دل میں ضرورت پیدا کرنی ہے۔ پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں جینے کے لیے کیا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باغ اور انٹرنیٹ کی کیا اہمیت ہے۔
دنیا کا ایک بہت ہی مشہور فلسفی تھا، اس نے کہا، بعد میں میں نے چیک کیا، بعد میں نے گوگل کیا کہ یار کیا یہ باغ اور انٹرنیٹ کا آئیڈیا کسی اور کو نہیں آیا آج تک؟ کیا دنیا میں جو اتنے مشہور فلسفی، جو اتنے دانا لوگ، جو اتنے سمجھدار لوگ گزرے ہیں، کیا انہیں کبھی باغ اور انٹرنیٹ کا آئیڈیا نہیں آیا؟ کیسے آ سکتا تھا دوستو؟ انٹرنیٹ تو اب ایجاد ہوا ہے، لیکن یونانی فلاسفر سسرو، جو کہ یونان کا ایک بہت بڑا دانشور تھا، سقراط اور ان لوگ ایرسٹوٹل کے مقابلے کا انسان، اس نے آج سے کئی سو سال، کئی ہزار سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ اگر ہر انسان کو ایک باغ دے دیا جائے اور ایک لائبریری دے دی جائے تو اسے کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس زمانے میں ہر انسان کو آپ باغ تو دے سکتے تھے، اتنی زمین تو تب بھی تھی، اب بھی ہے، لیکن لائبریری دینا ہر انسان کو ناممکن تھا کہ دنیا کی ساری لائبریریز ہر انسان کو دے دی جائیں، دنیا کی ساری کتابیں ہر انسان کو دے دی جائیں، یہ اس وقت ناممکن تھا۔ لیکن دوستو اس جدید دور میں انٹرنیٹ سے بڑی لائبریری کوئی نہیں ہے دوستو۔ میں نے جو بھی معلومات، میں ابھی بھی پڑھتا ہوں، میں دن رات صبح و شام میں پڑھ رہا ہوں، میں جو بھی پڑھتا ہوں میں آن لائن پڑھتا ہوں، میں جو بھی کام کرتا ہوں میں آن لائن کرتا ہوں، میں جو بھی بیمار ہوتا ہوں میں اس کا علاج، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، بہت کم، شاید ہی مجھے نہیں یاد کہ میں کب ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا۔ میں نے پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے باغ میں بیٹھا ہوں، اس تازہ آب و ہوا میں بیٹھا ہوں، تازہ آب و ہوا میں کام کر رہا ہوں، تازہ آب و ہوا میں سانس لے رہا ہوں، تازہ خوراک کھا رہا ہوں، تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اور اگر میں بیمار ہو بھی جاتا ہوں، انسان ہوں، تو میں بیماریوں کا علاج انٹرنیٹ پر ڈھونڈ لیتا ہوں دوستو۔ انٹرنیٹ پر ہر بیماری کا علاج موجود ہے، قرآنی لحاظ سے یا حدیث کی روشنی میں، حضرت علی کے اقوال کی روشنی میں آپ کو انٹرنیٹ پر ہر بیماری کا علاج مل سکتا ہے۔ حکمت ہومیوپیتھک، میڈیکل، آرتھوپیڈک، یہ سارے علاج جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں دوستو، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو۔ تو دوستو نئی بات کوئی بھی نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، نئی بات اس میں شاید کوئی نہ ہو، ہر ایک کو پتہ ہے باغ کا کیا فائدہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کا کیا فائدہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو پتہ کہ دنیا کو بچانا ہے، انسانیت کو بچانا ہے، تو باغ اور انٹرنیٹ ہر ایک کو دو۔ اب انٹرنیٹ ہر ایک کو کیسے ملے گا؟ انٹرنیٹ آپ کو مل جائے گا کہ جب، مجھے بتاؤ کہ ایک سیٹلائٹ جب خلا میں جاتی ہے تو اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، وہ اپنی بجلی سورج سے حاصل کرتی ہے، وہ بغیر 1 روپے کا ایندھن جلائے بغیر وہ خلا میں گھومتی رہتی ہے، انٹرنیٹ پھیلاتی رہتی ہے۔ 6 سیٹلائٹس کا پہلا بیچ، جس میں 6 سیٹلائٹس کا پہلا بیچ خلا میں جا چکا ہے، ابھی 6000 اور جانے۔ ایلون مسک جو دنیا کا امیر ترین انسان ہے، وہ آپ سب کو انٹرنیٹ دلوا کر رہے گا، لیکن ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، آپ جتنا اس ویڈیو کو شیئر کرو گے انٹرنیٹ کی اہمیت کا ہر انسان کو اندازہ ہوگا۔ ابھی لوگ سمجھتے ہیں انٹرنیٹ ایسا ہے، انٹرنیٹ ویسا، انٹرنیٹ پہ فحاشی ہے، انٹرنیٹ پر یہ ہے۔ فحاشی تو ہر جگہ پر ہے، جہاں سے آپ گھر سے باہر نکلو تو فحاشی ہے، تو ہم گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیں، ویسے چھوڑ دینا چاہیے فحاشی۔ جب VCR ہوتا تھا تب بھی لوگ فلمیں لا کے دیکھتے تھے فحاشی، تو فحاشی تو ہر جگہ پر ہے۔ آپ نے VCR نہیں لے کے آنا، آپ نے غلط ویب سائٹ کو اوپن نہیں کرنا۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI وہ آپ کے موبائل پر اب غلط ویڈیو اپلوڈ ہونے سے روک دیتی ہے، اور وہ ابھی اور بہتر ہو رہی ہے۔ ابھی لوگ چیٹنگ کر کے اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں، لیکن فیوچر میں فحاشی آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گی، کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ مصنوعی ذہانت ہے، وہ ہر ایک چیز کو کنٹرول کرے گی۔ تو جیسے کوئی ننگی تصویر، گندی تصویر، بری تصویر، فحاش تصویر، وائلنس والی تصویر جیسی اپلوڈ ہوگی، وہ اسی ٹائم پہ بین کر دی جائے گی۔ تو دوستو بہتری آتی ہے، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، آپ نے چوز کرنے کہ آپ نے کون سا کرنا۔ خیر بحث ہم غلط سائڈ پر لے گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ باغ کی اہمیت کا، ہر ایک انسان کو باغ کیسے ملے گا، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اور اس کا ایک ہی جواب ہے دوستو کہ برابر کی ایک جتنی زمین، مفت زمین ہر ایک انسان کو مل سکتی ہے۔
آج آدھے کام مشینیں کر رہی ہیں، کل سارے کام مشینیں کریں گی، تو آپ کیا کرو گے؟ میں کیا کروں گا؟ ہم نے اپنے باغ میں رہنا ہے، مزے سے اپنے باغ میں رہنا ہے، اور کام سارے مشینیں کریں گی تو روپے پیسے زمینوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ جب آپ کو ہر ایک چیز آپ کے گھر میں پکی پکائی بنی بنائی آپ کو مل رہی ہوگی تو آپ کو ان زمینوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان زمینوں پہ مشینیں کام کر رہی ہوں گی، اور یہ مشینیں آپ کو تبھی ملیں گی جب آپ برابر کی زمین ہر ایک انسان میں تقسیم کریں گے۔ جب کسی کے پاس زیادہ زمین ہوگی، کسی کے پاس کم زمین ہوگی، تو لوگ ان مشینوں کو بھی توڑیں گے، لوگ آپ کا باغ بھی نہیں محفوظ رہے گا، لوگ لالچ میں کیا کیا کریں گے۔ تو دوستو، آپ کے باپ دادا نے آپ کو برابر کی زمین دی کہ نہیں دی؟ آپ کے باپ دادا آپ کو مفت زمین دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ بس فرق صرف سوچ کا ہے۔ اگر ہم ہر انسان کو اپنا سمجھیں، اگر ہم سب ایک انسان ہو جائیں، اگر ہم سب ایک انسانیت کے ناطے ایک ہو جائیں، ہم سب برابر کے انسان ہیں، ہم سب کے برابر کے حقوق ہیں، ہم سب کو برابر کی زمین کیوں نہیں ملتی؟ ہم سب کو برابر کا انصاف ملتا ہے۔ اگر نہیں بھی ملتا تو کتابوں میں تو ملتا ہے، اور کتابوں میں جو چیز ملتی ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو برابر کا انصاف آپ کو ملتا ہے، برابر کے حقوق ہیں آپ کے، تو برابر کی زمین کیوں نہیں ہے آپ کی؟ ہم سب برابر کے انسان ہیں، اور آج آدھے کام مشینیں کر رہی ہیں، کل سارے کام مشینیں کریں گی۔ اس روپے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ بجلی آپ کو مفت سورج سے ملے گی، قدرت کے وسائل آپ کو کائنات سے ملیں گے، میٹیریلز آپ کو زمین میں اتنا میٹیریل ہے کہ وہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ مشینیں خود مشینیں بنائیں گی، مشینیں خود روبوٹس بنائیں گی، مشینیں اپنے آپ کو اور بنائیں گی، صرف آپ نے انہیں بجلی دیتے رہنا ہے۔ جیسے ہی انہیں سولر انرجی ملتی رہے گی، مشینیں خود ہی مشینیں بنائیں گی، میٹیریل وہ زمین سے خود ہی نکالیں گی، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، سارے کام مشینیں کریں گی۔ آج آدھے کام مشینیں، کمپیوٹر، روبوٹس، کمپیوٹرز کر رہے ہیں، کل سارے کام کمپیوٹرز کریں گے، تو آپ اور میں کیا کرو گے؟ ہم اپنے باغ میں بیٹھ کر قدرت کو انجوائے کریں گے، قدرت کا شکریہ ادا کریں گے، اور اس ویڈیو کو، ان پیغامات کو ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، کیونکہ میں کیش 2030 دنیا کا ہونے والا صدر یہ بات جانتا ہوں کہ آج اگر آپ سب نے اس ویڈیو کو جی بھر کر شیئر کر دیا تو اس دنیا میں ہر انسان کو باغ اور انٹرنیٹ بہت آرام سے مل جائے گا۔ جس چیز کا آپ کو پتہ ہوتا ہے انسان وہ چیز حاصل کر لیتا ہے، اور جب آپ کو پتہ چلے گا کہ باغ اور انٹرنیٹ ہی آپ کا اصل حق ہے تو آپ کو یہ حق ملنے سے کوئی نہیں رکوا، یہ آپ کو حق مل کر رہے گا۔ یہ میری بات یاد رکھنا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 100 سال بعد، 200 سال بعد ہر انسان کو برابر کی زمین اس کے پاس ہوگی۔ ہر انسان اپنے باغ میں مزے سے آن لائن ہوگا، اور اگر ہر انسان اپنے باغ میں نہ رکا اور وہ اسی طرح باہر جا کر کام کرتا رہا، محنت کرتا رہا، گاڑیاں چلاتا رہا، موٹر سائیکل چلاتا رہا، ماحول کو گندا کرتا رہا، تو یہ دنیا، اور درخت نہ لگاتا رہا، اگر ہم نے درخت نہ لگائے تو یہ دنیا آپ کی میری سوچ سے پہلے تباہ ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے قیامت ہوگی دوستو، قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔ تو دوستو، ابھی تو کرونا ہے، کرونا نے ہمیں ایک بات سکھا دی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ کرونا نے ہمیں یہ بات بھی سکھا دی کہ شاپنگ کرنی ہے تو آن لائن کرو، گھر میں محفوظ رہو۔ کرونا نے ہمیں ایک بات سکھا دی کہ تعلیم حاصل کرنی ہے تو آن لائن بھی تعلیم حاصل ہو سکتی ہے۔ سارے اسکول، ساری یونیورسٹیز آن لائن ہو گئے تھے، ماحول بھی بہت اچھا ہو گیا تھا، ابھی بھی ماحول بہت اچھا ہے۔ تو دوستو، کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے، کرونا میں تو 100 میں سے ایک بندہ لقمہ اجل بن رہا ہے، لیکن اصل چیز ہے ماحولیاتی آلودگی، جس کی وجہ سے روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے کلائمیٹ چینج، موسمی تبدیلی، جس کا بھی لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ جہاں پر بارشیں ہوں گی وہاں پہ اتنی بارشیں ہوں گی کہ سیلاب ہی سیلاب ہو جائیں گے، اور جہاں پر دوستو خشک سالی قحط پڑے گا وہاں پر سالوں بارش نہیں ہوگی۔ جہاں پر سردی ہے وہاں پر اتنی زیادہ سردی ہو جائے گی کہ لوگ کھڑے کھڑے جم جائیں گے، اور جہاں پر گرمی پڑتی ہے وہاں پر اتنی گرمی پڑے گی کہ درختوں کو آگ لگ جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں موسمی تبدیلی۔ دوستو، ہم نے دنیا کا جو بیڑا غرق، انسان نے 10,000 سال میں اتنا بیڑا غرق نہیں کیا جتنا انسان نے پچھلے 100 سال میں دنیا کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم شاید
اب موسمی تبدیلی سے نہ بچ سکیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں موسمی تبدیلی سے، اور وہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ درخت ماحول کو صاف کرتے ہیں، درخت بارشوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، درخت موسم کو ٹھنڈا کرتے ہیں، درخت برف باری کو کم کرتے ہیں۔ درختوں کے اگر میں فائدے بتانے شروع کر دوں تو دن سے رات ہو جائے اور رات سے پھر دن ہو جائے، لیکن درخت کے فائدے نہیں ختم ہوں گے۔ تو دوستو، جینا ہے تو، زندہ رہنا ہے تو، اور درخت کہاں ہوتے ہیں؟ باغ میں ہوتے ہیں، باغ میں۔ تو باغ درختوں سے ہے، اور زندگی کی بہار، زندگی درختوں سے ہے، زندگی سبزے سے ہے۔ سبزہ نہیں ہوگا تو چرند پرند نہیں ہوں گے، سبزہ نہیں ہوگا، میں فائدے نہیں بتاؤں گا آپ کو سبزے کے، اتنا سب جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ صاحب۔ میں آپ کو انٹرنیٹ کے بھی فائدے نہیں بتاؤں گا، آپ سب جانتے ہیں انٹرنیٹ کا کیا کیا فائدہ ہے، بس آپ نے ابھی تک صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنا نہیں سیکھا۔ اب گوگل سے سوال کرنا سیکھو، آپ نے اب رٹے نہیں لگانے، اب آپ نے بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی یہ یاد نہیں کرنا، یہ سب انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اب صرف آپ نے سوال کرنا ہے کہ بلبل کا بچہ کیا کھاتا تھا، قائد اعظم کب پیدا ہوئے تھے، یہ آپ نے گوگل پہ پوچھنا ہے، یہ سب گوگل پر، آپ نے یاد نہیں کرنا کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے تھے۔ میں قائد اعظم بہت عظیم انسان تھے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رٹے نہیں چلیں گے اب صرف عقل چلے گی، عقل۔ اور میں کوئی دنیا کا امیر ترین انسان نہیں ہوں دوستو، نہ میں دنیا کا سمجھدار ترین انسان ہوں، بس مجھے اتنا پتہ ہے میں ایک انسان ہوں، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جینے کے لیے مجھے کیا چاہیے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ باغ تب محفوظ نہیں ہے اگر آس پاس فیکٹریاں ہوں گی۔ اگر آس پاس فیکٹریاں ہوں گی، آس پاس گاڑیاں چلیں گی، شور ہوگا، دھواں ہوگا، ڈسٹ ہوگی، ماحولیاتی آلودگی ہوگی، تو نہ یہ ہوا صاف رہے گی، ہوا زہر آلودہ ہو جائے گی، یہ بارش زہر پانی، جو بارش کا جو پانی ہوگا وہ زہر بن کر اس زمین پر گرے گا، زمین کے اندر زمین زہر اگلے گی، تو یہ باغ نہیں محفوظ دوستو جب تک دنیا میں ہر انسان کا اپنا باغ نہیں ہوگا، جب تک دنیا میں ہر انسان آن لائن نہیں ہوگا۔ میں ہوں کیش 2030 دنیا کا صدر، اور میں نے دنیا کو بچانے کا بہت آسان حل نکال لیا ہے۔ جینا ہے تو، زندہ رہنا ہے تو انٹرنیٹ اور باغ سب کو دو، اور اگر آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہے تو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے ثواب حاصل کرنا ہے، آپ چاہتے ہو آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، کیونکہ میں کیش 2030 دنیا کا صدر یہ بات جانتا ہوں کہ آج اگر آپ سب نے اس ویڈیو کو جی بھر کر شیئر کر دیا تو اس دنیا میں ہر انسان کو باغ اور انٹرنیٹ آرام سے مل جائے گا۔ جس چیز کا انسان کو پتہ ہوتا ہے وہ انسان حاصل کر رہتا ہے۔ تو دوستو، آپ سب اپنے باغ میں میری طرح زندگی کو انجوائے کرو گے، یہ زمین، یہ ماحول پھر سے ہرا بھرا ہوگا، ہم دنیا کو واپس اس جگہ پر لے جائیں گے جب یہ دنیا جنت تھی، جب اس دنیا میں امن تھا، جب اس دنیا میں سبزہ تھا، درخت تھے۔ درخت دوستو ہم نے کاٹنے کے بجائے، ہم نے درخت لگانے کے بجائے، ہم نے درخت کاٹ کے ہم نے پوری دنیا کا بیڑا غرق کر دیا ہے دوستو۔ تو دوستو، مشینی دور ہے اگلا، گاڑیاں کمپیوٹر چلائیں گے، ٹریکٹر کمپیوٹرز چلائیں گے، یہاں تک کہ آپ کے باغ میں کمپیوٹرز کام کریں گے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ کو کھیتی باڑی آتی ہے نہیں آتی، باغبانی آتی ہے نہیں آتی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا دوستو، یہ سب مشینیں کریں گی، یہ سب روبوٹس کریں گے۔ مشینیں درخت اگائیں گی، مشینیں پھل اگائیں گی، مشینیں پھل آپ کو کاٹ کے دیں گی، مشینیں آپ کو پھل سبزیاں پکا کر دیں گی۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہوگا دوستو؟ اگر آپ کے پاس زمین ہی نہیں ہوگی تو یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے دوستو۔ یہ زمینوں کے مالک پھر وہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہوں گے جو آپ کو ایک ایک فروٹ بھی آپ کی پورے دن کی محنت کے برابر کہیں جا کے آپ کو ایک وقت کی روٹی دیں گے دوستو۔ تو اس وقت سے بچو، میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، شیئر کا بٹن نظر آ رہا ہے نا، یہ دباتے رہو، اور آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ آپ کو زمین بھی ملے گی، آپ کو باغ بھی ملے گا، آپ کو انٹرنیٹ بھی ملے گا،
آپ کو آپ کا حق ملے گا، اور آپ کا حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا جب تک آپ اپنا حق کسی کو چھیننے نہ دو۔ تو دبا دو یہ شیئر کا بٹن اور بچا لو پوری دنیا کو، بچا لو انسانیت کو، بچا لو خود کو۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک انسان ہیں۔ جو بھی ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو آپ کو یہ کہے کہ آپ یہ ہو، آپ وہ ہو، آپ وہ یقین کرو وہ آپ کا دشمن ہے۔ آپ کا اصل دوست وہی ہے جو آپ کو انسانیت کی بات بتائے۔ آپ خود سوچو، آپ انسان ہو، سب سے پہلے آپ انسان ہو، اور جب تک آپ کے بنیادی حقوق ہی آپ کے پاس نہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دوستو، کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ یار جو ہے نا اپنی محنت سے انسان کماتا ہے، کوئی کہے گا انسان اپنی محنت سے تو انسان دنیا کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ محنت کی بات کرتے ہیں تو محنت سے تو انسان دنیا کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ آپ جب باہر جاتے ہو، گاڑی چلاتے ہو، بائک چلاتے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اپنا بھی بیڑا غرق کر رہے ہو، دنیا کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہو، آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر رہے ہو دھواں اڑا کر۔ تو دوستو اب آگے مشینی دور ہے، یہ سارے کام مشینیں کریں گی، سولر انرجی سے کریں گی، شمسی توانائی سے کریں گی، اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ آج اس ویڈیو کو شیئر کرو۔ اگر آپ نے زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا ہے تو دنیا کا سب سے چھوٹا کام کر دو، کیونکہ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں۔ آج آدھے کام مشینیں کر رہی ہیں، کل سارے کام مشینیں کریں گی، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے بس شیئر کا بٹن دبانا ہے، آپ کو آپ کے حقوق بھی ملیں گے، آپ کو آپ کا باغ بھی ملے گا، آپ کو آپ کا فری انٹرنیٹ بھی ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے صدر کو اجازت دیں۔ میں ہوں کیش 2030، دنیا کا صدر۔ دل کرے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا، دل کرے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل کا آئیکن ضرور دبانا تاکہ ہم لوگ ایک ہو جائیں۔ ہم لوگ جب تک ایک نہیں ہیں تب تک ہم لوگ غریب ہیں، تب تک ہم لوگ بھوکے ہیں، تب تک ہم بے روزگار ہیں، تب تک دنیا تباہ ہے، انسانیت تباہ ہے، آپ کے حقوق تباہ ہیں۔ لیکن جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ہم لوگ ایک انسان ہیں، اور انسان سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات پر افضل ہے۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، ایک ہونا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ دنیا کے صدر کیسے ہو؟ میں کہتا ہوں جو انسان سوچ لیتا ہے وہ انسان بن جاتا ہے، اور میں نے سوچ لیا کہ میں ہوں دنیا کا صدر۔ اور آپ بھی سوچ لو آج سے کہ آپ ہو دنیا کے صدر، اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس دنیا کو بچانا، انسانیت کو بچانا، خود کو بچانا، کیونکہ ہم سب ایک ہیں۔ یہ درخت، یہ میں، یہ آپ، ہم سب ایک ہیں، اور ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔